دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ الکہف کا نظم جلی پیش خدمت ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے اور ایک مکی صورت ہے۔ مکۃ المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کا زمانہ نزول 5 نبوی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور حبش میں عیسائی تھے، اور 80 مرد اور 20 خواتین تھیں جنہوں نے 5 نبوی رجب کے مہینے میں مکۃ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور ہجرت حبشہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں نوجوان صحابہ کی تربیت مقصود ہے، اور انہیں عیسائیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ انہیں آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے کی تربیت بھی دی گئی ہے کہ مشکل حالات میں توحید کے لیے نوجوانوں کو اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہجرت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان پر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحان آتے ہیں۔ تو ان حالات میں سورۃ الکہف نازل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سورۃ الکہف کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ترمذی، جامع ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں، من قرأ 3 آیات من اول الکہف عصم من فتنۃ الدجال۔ جو شخص 3 آیات پڑھے سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ابی داؤد میں ایک حدیث آئی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف فإنہا جوارکم من فتنتہ، کہ جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اور اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ ہے۔ ان احادیث پر غور کرنے سے اور سورۃ الکہف کا غائرانہ مطالعہ کرنے سے غالباً یہ بات سامنے آتی ہے کہ دجال کا فتنہ فتنہ دنیا ہوگا۔ سورۃ الکہف کے مضامین بھی فتنہ دنیا کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اور مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، زندگی کے فتنے، دنیاوی زندگی کی کشش، عارضی زندگی کی کشش، اور دجال کا فتنہ بھی مسلمانوں کو دنیا میں الجھائے گا اور انہیں آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے نیک بندے اور صالحین اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک صاحب تھے جن کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب سورہ کہف کی تلاوت کی جا رہی تھی گھوڑا بدکنے لگا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے آسمان کے اوپر جو چھایا ہوا ہے۔ اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَتَنَزَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ أَوْ تَتَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بادل ایک سکینت تھی یا اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت نازل ہوئی۔ اسی طرح سنن البیہقی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ایک روشنی ہوگی دو جمعوں کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور حدیث طبرانی نے نقل کی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے لے کر مکۃ المکرمہ تک ایک نور ہوگا، اور جو اس کی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی سورت بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل میں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے خد و خال بتائے گئے، اور اسلامی ریاست کی اساسیات کا ذکر کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی ریاست کن بنیادوں پر قائم کی جا سکتی ہے۔ یہاں بعد والی سورۃ الکہف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے راستے کیا ہیں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے، اس راستے کی کٹھن منزلیں کیا ہیں، اور یہاں ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اس نے خوف خدا اور خوف قیامت کے تحت عادلانہ حکومت کی۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ان دو صورتوں کے کتابی ربط سے کہ ایک سال اسلامی معاشرہ اور ایک اسلامی ریاست اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جب فداکاروں کی ایک جماعت ایسی پیدا ہو جائے جو لقاء یعنی ملاقات رب پر کامل یقین رکھتی ہو، جو آخرت پر کامل یقین رکھتی ہو، اور جو زندگی کے ہر امتحان میں اپنے حسن عمل سے کامیاب ہونے کا سلیقہ رکھتی ہو۔ تو یہ تو تھا اس سورت کا کتابی ربط۔ اب آ جائیے سورۃ الکہف کے ہم چند اہم مضامین اور کلیدی الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 7 کے اندر ایک لفظ بہت اہم استعمال ہوا ہے لِنَبْلُوَكُمْ، اور یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں۔ ہم نے اس کرۂ زمین پر جو زینت تیار کر رکھی ہے، جو زینت بنائی ہے، جو رنگا رنگی اور جو آپ کو حسن نظر آتا ہے، اس کا مقصد انسانوں کی آزمائش ہے۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لِنَبْلُوَهُمْ، اور یہی بات سورۃ الملک میں بھی کہی گی لِنَبْلُوَكُمْ۔ وہاں لِنَبْلُوَكُمْ کے الفاظ ہیں، یہاں لِنَبْلُوَهُمْ کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ ایہم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اس آزمائش کا مقصد عمل کو دیکھنا ہے انسان کے۔ تو دنیا کے اندر جو رنگا رنگی ہے، یہ آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں، زمینیں نظر آتی ہیں،
کھیت نظر آتے ہیں، جانور خوبصورت نظر آتے ہیں جن کے اندر جمال ہے، یہ بیل بوٹے، یہ پھول اور یہ پھل، یہ خوبصورت عورتیں، یہ سڑکیں، یہ اونچی عمارتیں اور یہ ہائی رائزز، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ سب سونا چاندی دولت، یہ سب انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو کچھ ہے تو وہ ایک زینت ہے، ایک رنگا رنگی ہے، اس کا مقصد لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون بہتر ہے۔ سورۃ الکہف میں ایک بہت اہم لفظ ہے، زینت بھی ہے۔ زینت کا لفظ یہاں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک تو اسی آیت نمبر 7 میں کہا گیا کہ زمین کے اوپر جو زینت ہے اس کا مقصد آزمائش ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی گئی کہ تُرِیدُ زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ اس کے بعد ہدایت دی گئیں وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ انہیں مشرکین مکہ کی کافر قیادت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں ابو لہب اور ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث اور اس طرح کے جو بڑے بڑے سردار تھے جو دنیاوی زندگی میں کھوئے ہوئے تھے، ایسی قیادت، ایسی سیادت اور ایسی لیڈرشپ کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں 3 اصول بیان کر گئے۔ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ان لوگوں کی پیروی مت کرو، ان لیڈروں کی پیروی مت کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس لیڈر کی پیروی مت کرو جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کی وحی سے غافل ہے۔ تیسری بات جو کہی گئی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کے احکامات افراط و تفرید پر مبنی ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، ایسی لیڈرشپ کی پیروی مت کرو۔ زینت کا لفظ اس صورت کے اندر آیت نمبر 46 میں بھی استعمال ہوا ہے اور فرمایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیاوی زندگی کی چمک اور اس کی دلکشی ہیں، لیکن باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں، اعمال صالحات ہے۔ والباقیات الصالحات یعنی اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں، ان کو دوام ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں دوام ملے گا، ثواب کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ بہتر ہیں اور پھر یہ امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔